أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 16ویں پارے کا 10واں رکوع سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو بٹھا کر اور دور چمکتی ہوئی آگ کو لینے گئے، اور اللہ نے وہاں آپ کو نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپا کر رکھتا ہوں، یعنی قیامت کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا کہ کب آئے گی، چھپائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر انسان کو اس کی محنت کا بدلہ دیا جائے۔ اچھی محنت کی، نیک اعمال کیے، اچھا بدلہ ملے گا۔ بری محنت کی یعنی برے اعمال کیے تو بدلہ برا ملے گا۔ فلا یصدنک عنہا، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو بھی راہ سے ہٹا دیں۔ نبی کو تو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور نبی کے دل میں تو شک نہیں آ سکتا۔ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، نبی کے واسطے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا جو قیامت کے منکر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہ اس عقیدے سے ہٹا دیں، اور ایسے شخص کے پاس بھی نہ بیٹھنا جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ شخص جو قرآن و سنت کی روشنی میں چلتا ہے وہ خود بھی ہدایت پہ ہے، آپ کو بھی ہدایت کے راستے پہ لے کے چلے گا، لیکن جو اپنی مرضی کے دین پہ چلتا ہے اس سے بچ کے رہو۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہی عصایا، یہ عصا ہے جسے ہم ڈنڈا پکڑتے ہیں، یہ عصا ہے۔ اتوکأ علیہا، میں اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو چرواہے ہوتے ہیں، جانوروں کو چرانے والے، تو وہ اپنی اس لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اسی عصا کے ذریعے سے میں پتے جھاڑتا ہوں تاکہ میرے جو بکریاں وغیرہ ہیں یہ پتے کھا لیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اس عصا میں میرے لیے اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو ذرا زمین پہ ڈالو۔ آپ نے جب زمین پہ ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام گھبرائے تو اللہ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، ڈریے نہیں، اس کو پکڑیے۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم اس کو پہلی حالت میں تبدیل کر دیں گے، یعنی یہ آپ کے لیے معجزہ دیا ہم نے کہ آپ جب ہاتھ میں پکڑیں گے تو عصا بنے گا، جب آپ اس کو زمین پہ پھینکیں گے تو سانپ بن جائے گا۔ ایک معجزہ تو ہم نے یہ دے دیا۔ دوسرا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ،
اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کر باہر نکالیے، تخرج بیضاء، بڑا سفید چمکدار نکلے گا، من غیر سوء، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ معجزہ ہوگا، اللہ کی قدرت کی نشانی ہوگی۔ آیتاً اخری، یہ دوسرا معجزہ ہوگا، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ اذهب الی فرعون، اب آپ یہاں سے فرعون کے پاس جائیے، انہ طغیٰ، وہ بڑا سرکش ہو گیا، بڑا نافرمان ہو گیا، لہٰذا جا کے اس کو تبلیغ کیجیے، سمجھائیے۔ اب یہاں ایک بات اور ہے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، یعنی درجے میں تو نہیں ہو سکتے، ظاہر ہے نبی میں اور امتی میں فرق ہے، لیکن جس طرح وہ علم والے اس طرح میری امت کے علماء بھی علم والے۔ اس پہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر میں نے سنی، تو اس میں فرمانے لگے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، السلام علیکم، تو آپ نے جواب لمبا کر دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، جو آگے اس طرح لمبا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کے کہا، غزالی جواب تو وعلیکم السلام تھا، بس آپ نے لمبا کیوں کیا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الٹا سوال کر دیا کہ اے اللہ کے کلیم، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یہ بتائیے، جب اللہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ہی عصا، یا یہ میرا عصا ہے، بس جواب کافی تھا، آپ نے جواب لمبا کیوں کیا؟ اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ تو جواب نہیں تھا، جواب تو اتنا کافی تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے بس۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا غزالی، اللہ سے کلام ہو رہا تھا تو میں چاہتا تھا گفتگو لمبی ہو جائے، اللہ سے جو بات ہو رہی تھی۔ تو امام غزالی نے فرمایا میں نے بھی جواب اس لیے لمبا کیا کہ اللہ کے کلیم سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا تھوڑی بات لمبی کر لوں۔ اس پہ خواب ہی میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غزالی تمہارے نبی نے سچ کہا ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ پھر دوسری بات یہاں یہ سمجھنے والی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے آگ لینے، اللہ نے وہاں سے نبوت دی اور تشکیل کر دی، فرمایا ابھی جاؤ فرعون کے پاس۔ تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ یا اللہ بیوی ادھر بیٹھی ہے، اسے تو پتہ نہیں، میں تو آگ لینے آیا ہوں، میرے انتظار میں ہے، اور میں یہاں سے سیدھا فرعون کے پاس چلا جاؤں، وہ اکیلی بیٹھی رہے گی، اور پھر پتہ نہیں اس کے رزق کا کیا بنے گا۔ جب یہ خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ سامنے ایک پتھر ہے، اس پہ اپنا عصا ماریے۔ آپ نے پتھر پہ عصا مارا تو پتھر کے دو ٹکڑے ہوئے، اندر سے ایک اور گول پتھر نکل آیا، پھر اس پہ عصا مارا، پھر وہ ٹوٹا، اندر سے ایک اور تیسرا پتھر گول نکل آیا، اس پہ عصا مارا تو وہ جب ٹوٹا تو دیکھا کہ اندر ایک کیڑا ہے اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے۔ تو اللہ نے اشارہ دے دیا کہ موسیٰ اگر ہم 3 پتھروں کے اندر رزق دے سکتے ہیں تو آپ کی بیوی کو بھی ہم رزق دے سکتے ہیں، فکر نہ کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، بڑا سرکش ہو گیا۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں فرعون کے گھر میں ایک پلیٹ میں ایک ہیرا اور ایک کوئلہ دہکتا ہوا رکھا گیا تھا امتحان لینے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں واقعی وہ سمجھدار ہیں، ہیرا اٹھاتے ہیں، یا بچپنا ہے ان کے اندر، بچے ہیں، کیونکہ آپ نے گود میں کھیلتے ہوئے فرعون کی داڑھی کھینچ دی تھی پکڑ کے۔ فرعون ڈر گیا، کہنے لگا لگتا ہے یہی وہ لڑکا ہے بنی اسرائیل کا جو میری حکومت پہ قبضہ کرے گا۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا یہ تو بچہ ہے چھوٹا، اسے کیا پتہ؟ انہوں نے کہا نہیں،
یہ بچہ نہیں ہے، سمجھدار ہے، اس پر امتحان لینے کے لیے کہ واقعی آپ نے جان بوجھ کے داڑھی کھینچی ہے یا جیسے بچے کھینچ لیتے ہیں ایسے کھینچ لی۔ تو ایک پلیٹ میں ہیرا بھی چمکتا ہوا اور کوئلہ بھی چمکتا ہوا وہ رکھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام تو ہیرا اٹھانے لگے تھے کہ جبریل نے آ کے ہاتھ ادھر کوئلے پہ ڈال دیا کہ یہ نہیں اٹھانا، کوئلہ اٹھاؤ۔ آپ نے کوئلہ اٹھا کے منہ میں رکھا تو زبان پہ وہ چھالا سا بن گیا، جس کی وجہ سے گفتگو میں تھوڑی سی رکاوٹ ہوتی تھی، لکنت آتی تھی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے دعا کی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان میں جو لکنت ہے اسے ختم کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے خاندان میں سے کسی کو میرے ساتھ بھیج دے، وزیر بھی ساتھ بنا دے، اکیلا میں جاؤں گا تو ساتھ کوئی اور بھی ہو۔ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ہے نا، آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں، اس کو بھی نبی بنا دیں۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے مجھے طاقت دے دے، یعنی میری کمر مضبوط کر دے۔ پھر کیا ہوگا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اسے میرے کام میں شریک کر دے، یعنی جس طرح مجھے نبوت دی اسے بھی نبوت دے دے، اور ہم دونوں نبی جو ہیں، دونوں بھائی نبی بن کر فرعون کے پاس جائیں۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت کے ساتھ تیری تسبیح کریں، تیرا ذکر کریں، اور اے اللہ تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جو آپ نے مانگا وہ آپ کو دے دیا، یعنی آپ کے بھائی ہارون کو آپ کا وزیر بنا دیا ہے، انہیں بھی ہم نے نبی بنا دیا ہے، لہذا اب جاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یہ احسان کیا ہم نے آپ پر کہ آپ کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ پر کئی مرتبہ احسان کیے ہیں، ان میں سے ایک احسان یہ تھا کہ ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، جب آپ پیدا ہوئے تو ماں تو گھبرا گئی کہ بیٹا ہے اور فرعون کی پولیس کو پتہ چلے گا وہ قتل کر دیں گے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اس کو ایک صندوق میں بند کر دیں، فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس صندوق کو دریا میں بہا دیں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور وہ دریا اس کو لے کر کنارے پہ چلا جائے گا، اور جب وہ صندوق کنارے پہ جائے گا تو یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، جو میرا دشمن ہے اور اس کا دشمن ہے وہ اس کو اٹھا لے گا، یعنی فرعون جو میرا بھی دشمن اور موسیٰ کا بھی دشمن، وہ اس کو اٹھا لے گا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، یعنی جو دیکھتا اس کو آپ سے محبت ہو جاتی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میری آنکھوں کے سامنے آپ کی پرورش، یعنی میں براہ راست آپ کی نگرانی کر رہا ہوں، تو یہ سارا احسان میں نے کیا۔ اور جب والدہ نے ایسا ہی کیا تو استمشی اختو کا، آپ کی بہن چل رہی تھی، یعنی دریا کنارے کنارے، لیکن اس انداز سے چل رہی تھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ صندوق کو دیکھ رہی ہے۔ فتقول، وہ اب وہاں پہنچی تو وہ صندوق جو تھا وہ ایک چھوٹی نہر کے ذریعے سے فرعون کے محل میں چلا گیا، اس کے حوض میں۔ وہاں سے اس کی نوکرانیوں نے اٹھایا، جب کھول کے دیکھا تو بچہ، تو شور ڈل گیا پورے محل میں کہ جی بچہ آیا ہے، بچہ آیا ہے۔ فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور اس نے کہا کہ بڑا معصوم سا بچہ ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی۔ اب اس کو دودھ پلانے لگے، وہ دودھ نہ پئیں موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے منع کر دیا تھا، اب نہیں پی رہے۔ اب وہ پریشان ہے کہ دودھ کس عورت کا پلائیں، یہ تو پیتے نہیں، جس عورت نے کوشش کی آپ نے دودھ نہیں پیا۔ اب یہ جو بہن آپ کے ساتھ جا رہی تھی اس نے کہا هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی عورت پر من یکفلو، جو اس کی پرورش کرے؟ انہوں نے کہا ہاں بتاؤ۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ فلاں جگہ عورت ہے، اپنی والدہ کا بتایا۔ انہوں نے بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا، وہ سارے خوش ہو گئے، چلو بچے نے دودھ تو پیا۔ اب وہاں انہوں نے کہا کہ روزانہ بچے کو دودھ پلایا کرو، ان کا پلاؤں گی لیکن یہاں آ کے نہیں پلاؤں گی۔ ان کا پھر ان کا بچے کو میرے گھر بھیجو، کیونکہ آپ چاہتی تھی کہ میں علیحدگی میں اپنے بچے کو جی بھر کے دیکھوں، تو وہ مان گئے۔ تو اس طرح پھر اللہ نے فرمایا فرجعناک الی امک، ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا۔ صبح و شام وہ نوکرانیاں لے کے جاتی، آپ دودھ پلاتی اور دودھ پلا کے واپس بھیج دیتی۔ کئی تقر عینھا، تاکہ آپ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور اس کا غم بھی دور ہو جائے، یہ بھی احسان کیا۔ پھر آپ جوان ہو گئے تھے، آگے 20ویں پارے میں واقعہ آئے گا
کہ ایک فرعونی تھا اور ایک بنی اسرائیلی دوپہر کے وقت آپس میں لڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے، تو آپ کی قوم کا جو آدمی تھا بنی اسرائیل والا، اس نے کہا کہ موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈرانے کے لیے ایک مکہ مارا، وہ وہیں مر گیا۔ اور وہ دوپہر کا وقت تھا، لوگ سوئے ہوئے تھے، اب کسی کو پتہ ہی نہیں قاتل کون ہے، شور مچ گیا قاتل کون ہے قاتل کون ہے، اب تلاش کر رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اگلے دن پھر دوپہر کے وقت موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو دیکھا کہ وہی آدمی، یعنی آپ کی جماعت کا، آپ کی برادری کا، وہ پھر لڑ رہا ہے فرعون کے بندے سے۔ آپ کو غصہ آیا، آپ ہمیں لگتا ہے تو شرارتی ہے، ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں تو اس نے شور ڈال دیا، موسیٰ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، کل بھی آپ نے ایک بندہ مارا تھا۔ وہ ڈر گیا نا کہ مکے سے بندہ مر جاتا ہے۔ اب وہ جب شور ڈالا کہ کل آپ نے بندہ مارا تھا، یہ خبر پہنچ گئی فرعون تک۔ اب فرعون نے اپنی کابینہ کو بلا کے مشورہ لیا تو سب نے کہا جی موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرو اور اسے قتل کر دو۔ وہاں سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، آپ چلے جائیں۔ تو اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ ایک احسان ہم نے آپ پہ اور کیا، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، جب آپ نے ایک انسان کو قتل کیا تھا اور آپ بڑے پریشان تھے، تو فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اس غم سے ہم نے آپ کو نجات دی تھی۔ یعنی اللہ نے حکم دیا کہ چل پڑو، آپ چل پڑے، چلتے چلتے مدین میں پہنچ گئے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور کئی مرتبہ آپ کو ہم نے آزمائش میں ڈالا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر آپ اہل مدین کے پاس یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے پاس کئی سال رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر آپ کو تقدیر، اے موسیٰ آپ کو تقدیر پھر لے آئی، یعنی وہاں آپ عرصہ رہے، 10 سال رہے، پھر آپ کے دل میں محبت آئی والدہ کی، تو آپ نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ماں یاد آ رہی ہے، بہن یاد آ رہی، بھائی یاد آ رہا، اجازت دے دے میں چلا جاؤں۔ تو اب آپ واپس چل رہے تھے، جس کا واقعہ پیچھے آیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، موسیٰ میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا، یعنی آپ میرے کلیم ہیں، میں آپ سے باتیں کروں گا۔ اب فرمایا اذهب انت واخوك، آپ اور آپ کا بھائی، بآیاتی، میری نشانیاں لے کر، یعنی معجزات لے کر جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، یعنی مجھے یاد کرتے رہنا۔ اذهبا الی فرعون، دونوں بھائی مل کر فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، وہ بڑا نافرمان ہو گیا، لیکن ساتھ ہدایات بھی دی جا رہی ہیں۔ فقولا لہ قولا لینا، فرعون کے پاس جا رہے ہو، بات نرمی سے کرنا، سختی سے نہ کرنا، بات نرمی سے کرنا۔ لعلہ یتذکر، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب دونوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور ہارون علیہ السلام نے بھی، ربنا اننا نخاف، اے اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں وہ ہم پہ زیادتی نہ کرے اور یا وہ ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھائے، سرکشی کرے۔ اللہ نے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع، میں سن بھی رہا ہوں، آرا، دیکھ بھی رہا ہوں۔ فاتیاہ، جاؤ اس کے پاس اور اسے جا کے کہو، انا رسول ربک، ہم دونوں رسول بن کے آئے ہیں تیرے رب کے پاس سے، فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، تو نبی جو آتے تھے وہ اپنی قوم کو ذہنی غلامی سے بھی اور جسمانی غلامی سے بھی آزاد کروانے کے لیے آتے تھے۔ ذہنی غلامی سے بھی اور جسمانی غلامی سے بھی نبی آزاد کروانے آتے تھے۔ اس لیے فرعون کو جا کے پہلی بات یہ کہی کہ ہماری قوم کو آزاد کر دو، غلامی سے ان کو نکال دو۔ اور آج بھی جو فرعونی سوچ رکھنے والے ہیں وہ نبی کے وارثوں کے خلاف کیوں ہیں؟ جس طرح فرعون موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوا تھا، کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور جس نے غلام بنایا وہ تو کبھی آزاد نہیں کرنا چاہتا نا۔ تو اسی طرح آج کل ہمارے ملک میں بھی جو انگریز کے نمائندے ہیں، ان کے غلام ہیں، انہوں نے پوری قوم کو غلام بنایا ہوا ہے، اور جب علماء ان کے خلاف اٹھتے ہیں تو وہ علماء کے خلاف ہوتے ہیں، کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ اگر علماء کے پیچھے یہ چل پڑے تو قوم تو آزاد ہو جائے گی، اور جب یہ آزاد ہوگی تو پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھیں ہم کیسے ذہنی غلام ہیں، ہم ذہنی غلام ہیں کہ ٹیکس ہم دیتے ہیں، ہمارے پیسے سے بیوروکریٹ کو سہولیات دی جاتی ہیں، حالانکہ وہ ہمارے غلام ہیں، نوکر وہ ہیں ہمارے، انہیں ہماری خدمت کے لیے رکھا گیا، لیکن ہمارا ہی پیسہ وہ لیتے ہیں
اور ہمیں ہی نوکر بنا کے رکھتے ہیں، سارے وسائل ہمارے استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تو آپ نے اپنی قوم کو غلامی سے نجات دلوائی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر حکم پہ فرمایا کہ غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام غلام بنانے کے لیے نہیں آیا، غلامی سے آزادی دلوانے کے لیے آیا۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے۔ ایک مولوی صاحب خلیفہ ہارون الرشید کے پاس گئے، تو خلیفہ ہارون الرشید بڑا صاحب علم آدمی تھا، متقی انسان تھا۔ تو مولوی صاحب نے جا کے بڑی جذباتی تقریر شروع کر دی، بڑے جوشیلے انداز میں، غصے میں، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ ہاں، خلیفہ ہارون الرشید سنتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد خلیفہ نے کہا، مولوی صاحب آپ سے اچھے دو انسانوں کو، یعنی آپ تو مولوی ہو نا، وہ دو نبی تھے، ظاہر ہے نبی کا مقام بلند ہوتا ہے، آپ سے اچھے دو انسانوں کو، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے مجھ سے زیادہ برے، یعنی فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ میں تو مسلمان ہوں، وہ تو کافر تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو تم سے اچھوں کو مجھ سے برے کے پاس بھیجا، اور ساتھ کیا کہا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا۔ اور آپ تو ان نبیوں سے کم ہو، اور میں فرعون سے کم ہوں، اور آپ سختی سے بات کر رہے ہو۔ تو تبلیغ جو ہے وہ نرمی سے ہے، کسی کو سمجھانا وہ غصے میں نہیں ہے، وہ نرمی سے سمجھانا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، فرعون سے یہ کہو کہ ان کو سزا نہ دے، ان کو رہا کر دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تیرے رب کے پاس سے معجزہ لے کر آئے ہیں، تیرے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آئے ہیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی اس پر ہوگی جو ہدایت اختیار کرے گا، ہدایت کے راستے پہ چلے گا، سلامتی اس پر ہوگی۔ اب یہ ایک سلام ہے، لیکن یہ سکھا دیا گیا کہ کافر کو سلام کیسے کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عیسائی آ رہا ہے، ہندو آ رہا ہے، سکھ آ رہا ہے، اب آپ سلام کیسے کریں گے؟ السلام علیکم تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو مسلمان کے لیے ہے۔ اگر کافر سامنے آ جائے تو اس کو سلام یہ کرنا ہے، وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، یہ سلام ہے کافر کے لیے کہ بھائی جو بھی ہدایت پہ چلے اس پہ سلامتی ہے۔ اگر تو ہدایت پہ چلے گا تجھ پہ سلامتی، میں ہدایت پہ چلوں گا مجھ پہ سلامتی۔ پھر فرمایا اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، أَنَّ الْعَذَابَ، کہ عذاب ہوگا اس پر جو جھٹلائے گا اور منہ پھیر لے گا، یعنی اللہ کی باتوں کو جھٹلائے گا، منہ پھیر لے گا، اس پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ اب فرعون کہنے لگا تم دونوں کا رب کون سا ہے اے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کو رہنمائی بھی کی ہے، یعنی اس کو طریقہ بھی سکھایا۔ ہر چیز اللہ نے بنائی اور اس کو دنیا میں آ کر زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ اب دیکھیں انڈا پھٹتا ہے، چوزا نکلتا ہے، اب چوزے کو کس نے سکھایا کہ تو نے زمین سے دانہ چگنا ہے؟ اللہ نے سکھایا۔ اب بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ ہوش میں آتا ہے تو سیدھا دودھ پینے ماں کے پاس چلا جاتا ہے، اسے کس نے سکھایا کہ تو نے دودھ پینا ہے؟ تو یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہمارا اللہ وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا ہے اور ہر چیز کی رہنمائی بھی کی۔ اب یہاں تک تو فرعون کے پاس جواب نہیں تھا، اور عموماً اہل باطل جو ہوتے ہیں وہ موضوع بدل دیتے ہیں۔ مناظرے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ایک شخص شکست کھا رہا ہو نا تو وہ کوشش کرتا ہے موضوع بدل دوں، موضوع ایک چل رہا ہے، اسے پتہ ہے میں یہاں جیت نہیں سکتا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں موضوع بدل دوں، اور کامیاب مناظر وہ ہوتا ہے جو موضوع نہ بدلنے دے، اسے وہیں پھنسا کے رکھے کہ جب تک اس کی شکست نہیں مانتا آگے نہیں چلنا۔ تو اس نے یہ کوشش کی کہ میں موضوع بدلوں اور موسیٰ علیہ السلام کا رخ عوام کی طرف کروں اور عوام کی ہمدردیاں میں لے لوں۔ وہ کیسے؟ اب یہ فرعون کہنے لگا فما بال القرون الاولیٰ، موسیٰ یہ بتاؤ جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی ان کا انجام کیا ہے؟ ظاہر ہے جو کافر تھے جہنم ہی جانا انہوں نے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ پہلے جتنے لوگ کفر پہ مرے ہیں ان سب کو عذاب ہو رہا ہے، وہ قبر میں ہیں، وہ جہنم میں گئے ہیں، وہ یہ چاہتا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی تو نبی تھے نا، تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ موضوع بدلنا چاہتا ہے تاکہ میں لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ تو تمہارے باپ دادا کے خلاف ہے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا علمها عند ربی، جو پہلے لوگ چلے گئے ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، مجھے کیا پتہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، رب جانتا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ ہی بھٹکتا ہے، نہ اللہ بھولتا ہے اس بات کو اور نہ اللہ بھیگتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہ چلے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، پھر اس میں راستے بنائے، پھر آسمان سے بارش برسائی، پھر بارش کے پانی کے ذریعے سے زمین سے نباتات اگائے، فصلیں اگائیں، پھر اللہ نے حکم دیا کلو ورعو، خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ اب دیکھو نا، ہم گندم نکالتے ہیں تو اس میں سے ہم وہ گندم کے دانے نکال لیتے ہیں، باقی جو توڑی یا بھوسا ہوتا ہے وہ جانوروں کو کھلا دیتے ہیں ہم۔ اسی طرح ہم مولی نکالتے ہیں تو مولی کھا لیتے ہیں، پتے بکریوں کو ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ فصلیں پیدا کی ہیں، خود کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس پہ بھی اگر غور کرو گے کہ زمین کے اندر سے فصلیں کیسے نکلتی ہیں تو عقل والوں کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ پھر فرمایا یاد رکھو منہا خلقناکم، تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تم نے دوبارہ جانا ہے، جب مر جائیں گے تو قبر میں جائیں گے نا، اسی مٹی میں جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی مٹی سے تمہیں قیامت کے دوبارہ نکالا جائے گا۔ اب یہ مسئلہ یاد رکھیے، جب ہم کسی مسلمان کو دفناتے ہیں تو دفنانے کے بعد اس کی قبر میں مٹی ڈالتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کم از کم 3 مٹھی مٹی ڈالنا یہ سنت ہے، اور ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ 3 مٹھیاں ڈالوں۔ لیکن اگلا مسئلہ کب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے؟ بھئی 3 مٹھیاں ڈالنی ہیں، ساتھ ہی آیت بھی پڑھنی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مٹھیاں ڈالو اور تینوں حالتیں یاد کرو کہ اسی مٹی سے ہم پیدا ہوئے، اسی میں ہم نے جانا ہے، اسی سے پھر اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ آیت یاد رکھنی چاہیے، اور قبر پہ مٹی ڈالتے وقت اس آیت کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com